اللہ اللہ الحمدللہ، آج کی اس بابرکت مجلس میں عید کی نماز کے تعلق سے چند باتیں بیان کرنی ہے۔ ویسے الحمدللہ دارالعلوم دیوبند، اسی طرح ہمارے گجرات میں دارالعلوم دابھیل سے حضرت مفتی احمد صاحب کا، حضرت مفتی خالد سیف اللہ صاحب کا، اور بھی کئی اداروں نے عید کی نماز کے تعلق سے ضروری مسائل امت کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ان تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اور علماء کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے بہت ہی آسان اور ضروری بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں یا اپنے اپارٹمنٹ میں یا کسی پارک میں عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز پڑھانے والا کوئی امام ہو، اور امام کے ساتھ 3 یا 3 سے زیادہ بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 3 سے کم بالغ مرد ہے تو عید کی نماز نہیں ہوتی۔ جو جمعہ کی نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں ہیں وہی عید کی نماز کے لیے ہے۔ تو امام ہو ایک تو نماز پڑھانے والا، اور اس کے ساتھ پیچھے الگ سے 3 بالغ مرد یا 3 سے زیادہ بالغ مرد ہو تو عید کی نماز صحیح ہوتی ہے۔ عید کی نماز کے لیے نیت یہ کریں گے کہ عید الفطر کی 2 رکعت نماز واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، واسطے اللہ کے، منہ میرا کعبہ شریف کے سامنے، اس امام کے پیچھے۔ امام ہو تو کہے گا پڑھاتا ہوں، اور مقتدی کہے گا پڑھتا ہوں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھ لینی ہے۔ ثنا کے بعد تکبیرات زوائد میں سے 3 تکبیریں کہی جائے گی، وہ اس طرح: اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ پھر امام محترم اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمد شریف اور جو سورت انہیں یاد و آسان وہ پڑھیں گے، اور پھر رکوع سجدے، اس طرح یہ 1 رکعت مکمل کریں گے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہو کر پہلے سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت قرات کر لیں گے۔ جب قرات سے فارغ ہو جائے تو تکبیرات زوائد میں سے 3 تکبیریں کہی جائے گی، وہ اس طرح: اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ لینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ لینا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ لینا ہے۔ تو یہ 3 مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑنے ہیں۔ چوتھی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے رکوع میں جانا ہے۔ اس کے بعد حسب دستور یہ رکعت بھی مکمل کی جائے گی۔ نماز سے فارغ ہو کر دعا کر لی جائے، اس لیے کہ نماز کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہے اللہ ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو نماز کے بعد دعا یہ مستحب ہے، دعا کرنی چاہیے، خاص اپنے لیے، اپنی اولاد، رشتہ داروں، امت کے لیے خاص دعا کرنی چاہیے۔ جب دعا سے فارغ ہو جائے تو عید کے 2 مختصر خطبے، لمبے خطبے نہ پڑھے جائے، مختصر خطبے پڑھے جائے۔ خطبوں کا پڑھنا یہ سنت ہے اور اس کا سننا واجب ہے، لہذا جو لوگ عید کی نماز پڑھے ہیں جب تک خطبہ نہ سن لیں جگہ نہ چھوڑے، اس لیے کہ خطبہ سننا واجب ہے۔ یہ مسئلہ ہو گیا ان لوگوں کا جن کو امام بھی میسر ہے اور پیچھے 3 یا 3 سے زیادہ بالغ مرد نماز پڑھنے والے موجود ہیں۔ اب رہا مسئلہ ان لوگوں کا
جن کو عید کی نماز پڑھانے والا کوئی امام ہی میسر نہیں، یا امام تو ہے لیکن پیچھے نماز پڑھنے والے بالغ مرد 3 یا 3 سے زیادہ نہیں، صرف 2 ہے یا 1 ہے، تو ایسی صورت میں عید کی نماز نہیں ہوگی۔ ان حضرات کے لیے بہتر یہ ہے کہ انفرادی طور پر الگ الگ چاشت کی نیت سے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالی چاشت کی نماز پڑھنے پر انہیں ضرور عید کا اجر عطا فرمائیں گے، یعنی عید کی نماز پڑھنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ مسئلہ ہو گیا دونوں فریقوں کا، جو عید کی نماز پڑھنا چاہتے بھی ہے، ان کے پاس امام بھی ہے، مقتدی بھی ہے، اور ان لوگوں کا بھی ہو گیا جن کے پاس امام نہیں ہے یا امام ہے لیکن پیچھے اقتدا کرنے والے 3 یا 3 سے زیادہ بالغ مرد نہیں ہے۔ یہ دونوں کا بہت ہی آسان مسئلہ ہو گیا۔ عید کے دن صبح سویرے جلدی اٹھنا، غسل کرنا، اپنے پاس جو کپڑے موجود ہیں ان میں سے اچھے کپڑوں کا پہننا، خوشبو لگانا، اسی طرح صبح عید کی نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا، اور عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کا ادا کر دینا، یہ ساری چیزیں مسنون ہیں۔ بس اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں پوری امت کو عید کی صحیح خوشیاں نصیب فرمائے، اور اس وقت پوری دنیا جس وبا اور جن حالات میں مبتلا ہے، اللہ بہت جلد ان حالات سے، ان پریشانیوں سے ہمیں اور پوری امت کو نجات عطا فرمائے، اپنے فضل کا معاملہ فرمائے، عافیتوں کا معاملہ فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور اپنی امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔